اس بصیرت انگیز کتاب کی اصل میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے خیالات ہماری زندگیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ لوئس ہے لکھتی ہیں کہ ہم ہمارے ذہنوں سے ہی ہر چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لوئس ہے لکھتی ہیں جو ہم باہر لوئس ہے کا مین میسج اس کتاب میں ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیسا سوچتے ہیں۔ تو ایک مثال وہ دیتی ہیں کہ بچے کو اگر آپ بار بار یہ بتائیں کہ وہ سمجھدار ہے، وہ ہوشیار ہے، تو وہ بچہ اپنے اوپر بلیف کرنے لگے گا کہ وہ ہوشیار ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ بتانا چاہیے اور پازیٹیو میسیجز اپنے دماغ پہ پلانٹ کرنے چاہیے کہ ہم سمجھدار ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ افرمیشنز کو اردو میں تصدیق کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے سچ ہونے کی تصدیق کرنے کا عمل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوئس ہے کی یہ مثبت اثبات آپ کی زندگی میں سکون، خوشحالی، شفا اور محبت لائے گی۔ اپنے آپ سے بار بار یہ دہرائیں اپنے ذہن میں، میری دنیا میں سب ٹھیک ہے، میں مثبت تبدیلی کے عمل میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو معاف کیا اور خود کو آزاد کر لیا۔ اب میں دوسرے لوگوں کے خوف اور حدود سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ میں اپنی طاقت کا دعویٰ کرتا ہوں اور ہر طرح کی حدود سے آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے زندگی کے عمل پر اعتماد ہے۔ جیسے ہی میں خود کو معاف کرتا ہوں، دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں جہاں بھی مڑتا ہوں میں ترقی کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں معجزات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرا دن شکریہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میرا ماضی ختم ہو چکا ہے۔ میں خوبصورت ہوں اور ہر ایک مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں ہمیشہ حیرت انگیز لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ مجھے اپنی نوکری پسند ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں محبت کا سلام ہے۔ تندرستی میرے جسم کی فطرتی کیفیت ہے۔ میں صحت مند ہوں۔ میں درد سے آزاد ہوں۔ میں نئے آئیڈیاز کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجھے اپنے خوابوں کو جینے کی ہمت ہے۔ آج کی دن کی زندگی ایک مقدس تحفہ ہے۔ میں مثبت، پرجوش لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں محبت کا تجربہ کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب لوئس ہے نے لکھی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے خیالات ہماری زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ کتاب پہلی دفعہ 1984 میں شائع ہوئی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کس طرح سے ہمارے محدود خیالات، عقائد اور منفی جذبات نیگیٹو تھنکنگ ہماری جسمانی بیماریوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمارے بیشتر مسائل یا پریشانیوں کی اصل بنیاد عقیدہ ہے، بلیفز ہیں۔ میں اچھا نہیں ہوں اور خود سے محبت کا فقدان ہے۔ مثال کے طور پہ مالی تباہی کا بنیادی عقیدہ اکثر میں پیسے رکھنے کے لائق نہیں ہوں۔ دوستی نہ رکھنا عام طور پہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ یہ عقائد کہاں سے آتے ہیں؟ وہ لکھتی ہیں یہ جو قواعد ہیں یا یہ جو عقائد ہیں یا بلیفز ہیں جن کے ذریعے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اکثر ہمارے پاس ہمیں ہمارے بڑے سکھاتے ہیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی اور تبدیلی کے عمل کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے عقائد کو تبدیل کرنا ہوگا اور اپنے پازیٹیو عقائد کو بڑھانا ہوگا۔ جس چیز پر آپ توجہ دیں گے وہ بڑھ جائیں گے، لہٰذا منفی خیالات سے دور ہو جائیے۔ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا جسم، اس کے لیے آپ کو ورزش، غذا، آپ کا دماغ یعنی تصور، ویژن کرنا، اور آپ کی روح
دعا، مراقبہ، لوگوں کو معاف کرنا شامل ہے۔ ہم اپنے خیالات کے نمونوں کی وجہ سے اپنے جسم میں ہر طرح کے عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ناراضگی، تنقید اور خوف سے متعلق افکار کے نمونے ہمارے جسم میں بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ مین میسج یا مرکزی خیال اس کتاب کا یہ ہے، اگر ہم اپنا ذہنی کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو تقریباً ہر چیز سے، ہر بیماری سے شفا پائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد سچ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں، لہٰذا جھوٹے اور پرانے عقائد کو چھوڑنا ہماری زندگی کو بدلنے کی طرف ایک قدم ہے۔ جب ہم تبدیل ہونے پر راضی ہوں اور قدرتی مزاحمت پر قابو پائیں، اور اگلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ اپنے ذہنوں اور افکار کو کنٹرول کرنا سیکھنا اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا پڑے گا۔ تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے بیرونی حالات بدلنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے پر راضی ہو جائیں۔ شفا یا کامیابی کا عمل اسی لمحے شروع ہوتا ہے جب ہم تبدیلی لانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنے عقائد کو نئی شکل دینے کے لیے یا ہمارے عقائد کی تشکیل نو کا مطلب کچھ ایسا ہی ہے جیسے ذہنی گھر کی صفائی۔ اس میں ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اپنے افکار اور عقیدے کی جانچ پڑتال کرنا اور ہر ذہنی کمرے میں جانا اور فیصلہ کرنا کہ کون سا عقائد رکھنا ہے یا اسے دور کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے یا پالش کرنا ہے۔ دماغ ایک اہم ٹول ہے اور یہ ایک قسم کا آلہ ہے جس طرح سے آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ پر قابو رکھتے ہیں، لہٰذا آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے دماغ پر قابو پا کر سکتے ہیں اور اپنے عقائد اور اپنے افکار کو شکل دے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اپنے ذہن کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ماضی ماضی ہے اور وہ چلا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اسے بھول جائیں اور یہ آپ کو روک نہیں سکتا۔ لوئس ہے لکھتی ہیں، ہم ماضی کو معاف کرنے اور حال سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کو اپنے پیچھے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے حال سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں ہوتے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو معاف کرنے کے قابل نہیں۔ نئے خیالات کی تعمیر پہ توجہ دیں۔ یہاں منصف کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی میں مثبت نئی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ مثبت تبدیلی لانا بیج لگانے کے مترادف ہے۔ بیجوں کے اگنے میں، یعنی آپ کے افکار میں اور آپ کے بلیف میں وقت لگ سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے تاکہ یہ مناسب انداز میں بڑھ سکیں۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہوگا۔ اس میں منفی بیانات اور الفاظ استعمال کرنے کے بجائے یا منفی ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ میں موٹا ہوں، میں ناراض ہوں جیسے اس کو تبدیل کر کے کہیں کہ میں خوش ہوں۔ مثبت الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ صحت مند سوچنے کی کوشش کریں۔ افرمیشنز کے ذریعے، اثبات کے ذریعے اپنے نئے خیالات کو اپنے دماغ پر پلانٹ کریں، ان کو بوئیں۔ اپنے آپ سے بار بار کہیں کہ میں بالکل صحت مند ہوں، یا میرے پاس کام کرنے کے حیرت انگیز مواقع آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو شکر گزار رہیں۔
جتنا زیادہ آپ شکر گزار رہیں گے اتنی زیادہ وہ چیز بڑھتی جائے گی۔ کائنات کی لامحدود رصد سے آگاہی حاصل کریں، قدرت کا مشاہدہ کریں۔ مصنف نے وضاحت کی ہے کہ کس طرح لوگوں کے خیالات اور اپنے بارے میں عقائد جذباتی پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے منفی خیالات کی جگہ مثبت خیالات کو اپنے دماغ میں پلانٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ اکثر اپنے اور دنیا کے بارے میں منفی عقائد تیار کرتے ہیں۔ یہ عقائد اپنے اور دوسروں کے ساتھ کے سلوک کو متاثر کرتے ہیں۔ لوئس ہیگ کا خیال ہے کہ لوگ اپنی ذہنیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کے نظام پر قابو پا سکتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحت مند ذہن کی تعمیر کے لیے امید رکھنا ضروری ہے۔ لوئس اکثر اپنے لیکچرز میں فصلیں لگانے کا استعارہ استعمال کرتی ہیں۔ اس چیز کو اگنے میں وقت اور صبر درکار ہوتا ہے جو برسوں جاری رہتا ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی میں ایسی مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے کام اور لگن کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ اس کتاب کی کلیدی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ دماغ اور جسم جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا جسم کی بیماریاں دماغ کی جذباتی اور روحانی پہلوؤں اور فکر کے عمل میں کسی نہ کسی طرح اس کی بنیادی وجوہات رکھتی ہیں۔ دماغ کے خیالات کو تبدیل کرنے سے جسمانی بیماریوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ صرف اس وقت اپنی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے جب آپ خود کو صحیح طریقے سے پیار کرنا سیکھیں گے۔